سبحان اللہ، ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سرکار کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے مقام کو بڑھایا، لیکن کچھ گھٹا رہے ہیں، لیکن ان کے گھٹانے سے نبی کا مقام گھٹ نہیں سکتا، نبی کی شان کم نہیں ہو سکتی، نبی کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے، ہمارے آقا کے نام اور بڑھا بڑھانے والا ہے ہمارا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو وہ گھٹا دے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اے مسلمانوں، پیار کرو آمنہ کے لاز، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی نمازوں پر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے روزوں پر ناز نہیں ہے، ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت پر ہمیں ناز نہیں ہے، ہم روزے بھی ماہ رمضان میں رکھتے ہیں لیکن رمضان کے روزوں پر ہمیں ناز نہیں ہے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت پر ناز نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، پلٹ کر کے عام میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے مولانا جب نمازوں پر ناز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت پر ناز نہیں ہے، جب وردو وداعی پر ناز نہیں ہے، پھر کس بات پر ناز ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ناز ہے کس بات پر ہے؟ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ صوم و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہو محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، سبحان اللہ صلی اللہ تعالی۔ اگر نبی سے پیار کرتا ہے پیارے تو تیری نماز بھی قبول ہوگی، تیرا روزہ بھی قبول ہوگا، تیرا ہر عمل خیر میرا رب قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے مقام کو ناپنے کی کوشش کرتا ہے جبریل امین معلم الملائکہ، فرشتوں کے سردار رہ گئے وہاں پر، سدرۃ المنتہا پر رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا جبریل آگے چلو، تو جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں بال کے برابر بھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اے کیا بات ہے، سبحان بال اللہ۔ کے برابر بھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمانوں، ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصل صورت میں حاضر ہوئے، اصل صورت میں حاضر ہوئے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبریل آج تو اپنی حالت میں آجا میرے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین بلبل ملائے بلبل سدرہ، حضرت جبریل امین بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی اصل حالت میں آ جاؤں، یا رسول اللہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر بنائے ہیں، اور اگر میں ان سارے پروں کو کھول دوں گا تو یہ روح زمین میرے پروں کے لیے چھوٹی پڑ جائے۔ یا رسول اللہ میرے لیے پروں کے لیے روح زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو میرے پر دیکھنے ہیں تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ سبحان کیا بات ہے، سبحان اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اے مسلمانوں، مدینے والے مصطفیٰ سے حضرت جبریل امین نے یوں عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر میرے آپ کو پر دیکھنے ہیں آقا تو سدرہ پر آنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ معراج کی رات ہے، 27ویں شب ہے، سبحان اللہ، آنے والی ہے وہ رات بھی بہت جلد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سید مفتی رضوان میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید مفتی رضوان میاں صاحب قبلہ، شہزادہ غوث اعظم اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ دیکھیے
عالم نبیل فاضل جلیل اولاد رسول سید رضوان صاحب قبلہ منبر نور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کی موجودگی میں اپنی گفتگو جاری رکھوں گا کچھ دیر کے لیے، اور حضرت سے اجازت لے کر ہی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ورنہ ہم تو اس خاندان کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ واقعہ اعلیٰ حضرت کا آپ نے سنا ہوگا، پالکی والا، کہ پرانے شہر کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دعوت کی تھی، حضور ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے۔ تو آج کے دور میں تو گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن اس دور پہ پالکی چلا کرتی تھی جس کو قہار اٹھایا کرتے تھے۔ تو دعوت کے لیے آپ کی دعوت ہوئی، آپ کے لیے پالکی کو بھیجا گیا، آپ پالکی کے اندر بیٹھے اور کچھ ہی قدم چلے تھے کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ جو پالکی کو اٹھانے والے قہار ہیں ان میں کوئی نہ کوئی آل رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ان میں کوئی نہ کوئی آل رسول ہے۔ آپ نے حکم دیا، پالکی کو نیچے رکھا گیا اور آپ نے پوچھا تم میں یہ بتاؤ کہ تم میں آل رسول کون ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آل رسول کون ہے؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت نے بار بار اس بات کو فرمایا، تب ان قہاروں میں سے ایک تھے، وہ کہتے ہیں حضور مزدور سے یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ اس کی ذات کیا ہے، بے شک وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جب امام اہل سنت نے ان سے سنا کہ میں ہی ہوں جو آل رسول، آپ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ آپ نے ان کو بٹھایا پالکی کے اندر جو قہاروں میں سے ایک تھے۔ بٹھانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں سے تم لے کر کے آئے ہو وہیں احمد رضا اپنا کاندھا دے کر کے تمہیں وہیں پر پہنچائے گا۔ اس لیے اگر بروز قیامت اگر مدینے والے مصطفیٰ نے اگر سوال کر لیا اے احمد رضا کہ تمہارا وزن اٹھانے کے لیے ہماری ہی اولاد کے کاندھے رہ گئے، کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر، اسی لیے تو ہم محبت کرتے ہیں کسی اور، اسی لیے تو پیار کرتے ہیں بریلی کے ایمان سے۔ واہ واہ واہ، بتانے سے پہچانے، بتانے سے کہ یہ حضرت ہیں، یہ علامہ ہے، یہ فہامہ ہے، یہ مفتی ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہیں، بتانے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن اے مسلمانوں جو بتانے سے پہچانے، یہ مولانا یہ مفتی صاحب ہے، وہ حضرت ہوتے ہیں جو خوشبو سونگھ کر پہچاننے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک فیضانی اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضانی غریب نواز، فیضانی تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، علماء اہل سنت، مفتی سرفراز عالم صاحب قبلہ، سید آل رسول مفتی مولانا رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بڑی خوش نصیبی ہیں آپ لوگوں کی کہ آپ کے سامنے سید صاحب موجود ہیں اور اس گھر کی، اور میں بول رہا ہوں میری۔ اللہ ہم سبوں کو ان نیک ہستیوں کے صدقے میں ہم تمام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑے ہوئے کاموں کو بنائے۔ آمین آمین آمین۔ بھئی ہم تو انہی کا دامن پکڑ کر کے مچلیں گے کہ بس ہم میں تو بس آپ ہی پار لگا سکتے ہیں، ورنہ ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں مسلمانوں، بس جلدی جلدی میں ہاں کہ سر سجدے میں دل جوتیوں میں ایسے کام چل رہا ہے اپنا تو۔ نماز جانے سے پہلے آنے کی سوچ لیتے کہ مجھے جلدی سے نکلنا ہے، فلاں کا حساب بھی کرنا ہے، یہ تو ہماری نماز ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک تو ہماری نمازیں ہیں ہی نہیں، بے شک جیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں صوفیہ کے نزدیک ہماری نماز نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میری ذات پر بھروسہ نہیں، تجھے میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے تو میں تیری نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، تو دل کے اندر یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری نمازوں کو قبول کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تب میرے آقا نے فرمایا جبریل اپنی اصل حالت میں اور آنے کے بعد سارے پروں کو کھولو۔ تب حضرت جبریل امین بلبل سدرہ معلم الملائکہ نے عرض کیا تھا آقا میں اپنے ساروں پروں کو اگر کھول دوں گا تو یہ روح زمین میرے پروں کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی۔ آقا اگر میرے ساروں پروں کو دیکھنا ہے تو سدرہ پر آنا واہ 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 ہوگا۔ اے مسلمانوں، اس مہینے کی 27ویں شب یعنی رجب المرجب کی 27ویں شب جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو پوری دنیا کی سیر کرائی، پوری دنیا کا سروے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کو دیکھا، مدینے والے مصطفیٰ نے ساری دنیا کا سروے کیا، لیکن اے مسلمانوں تھوڑے سے وقت کے اندر وہ دیکھ کر کے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے انکار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر کہ جزیر ہل رہی ہے، پانی بزو کر کے جو پانی کو چھوڑ کر گئے تھے نالیوں میں چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا سروے کر کے آ گئے، ساری کائنات کو ملاحظہ کر کے امام الانبیاء آ گئے، دونوں عالم کے مالک و مختار آ گئے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے کام اتنی جلدی اتنی سی دیر میں کیسے ہو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ارے تو جو سمجھ میں نہ آ سکے، جس کو عقل آسانی سے قبول نہ کر سکے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو سن کر کے عقل تنگ رہ جائے، حیرت زدہ رہ جائے، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معراج یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہی تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں وہ دین آیا، خواب میں تھوڑی نہ ہوئی تھی، بیداری کے عالم میں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا آقا اگر میرے پروں کو دیکھنا ہے تو سدرہ پر آنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 27ویں شب آئی، جبریل امین نبی کے ساتھ ہے، بلبل سدرہ نبی کے ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا پر نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت جبریل امین ٹھہر گئے، رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تب حضرت جبریل امین نے عرض کیا آقا میں بال کے برابر بھی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ میرا بارڈر ہے، میں اس کو کراس کر نہیں سکتا، یہ میری آخری قیام گاہ ہے، میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آقا میری آخری قیام گاہ، اس سے آگے آپ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے جبریل امین تم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر میرے سارے پروں کو دیکھنا ہے تو سدرہ پر آنا ہوگا۔ اے جبریل امین لو آج ہم سدرہ پر آ گئے، لیکن اے جبریل سنو اگر تمہیں دیکھنا ہے تمہارے پروں کو دیکھنا تو سدرہ پر آنا ہے، لیکن اے جبریل سنو اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ کے پار آنا ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ نہیں سکتے، اس لیے تم میری اصل حالت کو تم پہچان واہ 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 واہ۔ کہ او جس نے رات پہنچے جبریل امین، او جس نے رات پہنچے جبریل امین، دشمن مصطفیٰ دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے، کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ سراپا معجزہ بن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کچھ لوگ گھٹا رہے ہیں تو ان کے گھٹانے سے یہ گھٹ جائے گا نبی کا مقام۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن میدان محشر کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں اللہ داخل فرما دے، لیکن ان لوگوں کو مدینے والے مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے۔ لوگ دنیا میں تم میرے حبیب کو کیا کہتے تھے؟ اپنی طرح کہتے
کرتے تھے، معاذ اللہ، علم غیب سے انکار کرتے تھے، معاذ اللہ، معاذ خاتم اللہ، النبیین ماننے سے تسلیم، خاتم النبیین آپ ان کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کا شان، نبی کی شان ان کو دکھائی جائے گی۔ لو تم دنیا میں میرے حبیب کو کیا کہتے تھے، اپنی طرح کہتے تھے، لو دیکھو میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کا مرتبہ یہ ہے، سب کے سب دیکھیں گے، لیکن اس وقت دیکھنے کے بعد اگر کہے گا کہ آپ واقعی سچے تھے آپ، تو اس وقت کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی رب کو معلوم کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن میدان محشر کے قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نبی کی شان کو ڈا رہے ہیں، ان کو نبی کا مقام۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ہمارے سبحان پاس اللہ۔ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، جیب سے نکال کر کے دیتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ہمارے آقا کی بارگاہ میں اگر سائل آتا تھا، مانگنے والا، سوال کرنے والا آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنی جیب سے نہیں، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک کو ہلا دیا تو غلام کو وہ چیز عطا ہو گئی، سبحان اللہ، اور اتنی عطا ہو گئی، اتنی عطا فرما دی کہ اس کو کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے منہ سے لا کر کے دیتے ہیں، اپنی جیب سے نکال کر کے دیتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر کے نہیں، بلکہ ہاتھ سے نہیں، بلکہ میرے آقا نے زبان کو ہلایا، مانگنے والوں کو وہ چیز عطا ہو گئی۔ تبھی تو امام اہل سنت، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کون دے طاقت کون دے طاقت نیک موت چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینے والے ہمارے آقا، مانگنے والا بھی تو ہونا چاہیے، مانگنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تھی، مدینے والے مصطفیٰ ان کے ساتھ میں تھے۔ دوران صبر راستے میں پانی ہو گیا ختم، پانی ختم ہو گیا، جی جی جی، وضو بنانے کے لیے پانی نہیں، حاجت کو کرنے کے لیے، حاجت پورا کرنے کے لیے پانی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی اکرم شمس الضحیٰ بدر الدجا، دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، آقا نماز ادا کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، آقا پیاس کو بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے، آقا جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اگر پانی اگر ہوتا تو اللہ کے نبی پہلے ہی عطا فرما دیتے، لیکن اے مسلمانوں، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھو، ان کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو آج کے دو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا وہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا عقیدہ وہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کے ہاتھ میں تو پانی نہیں ہے، لیکن اگر اشارہ فرما دیں گے تو پانی کا چشمہ جاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد آنے زندہ کے باد۔ بعد عرض کرتے ہیں آقا فدا کا عزیز امی آقا، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے آقا، وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، آقا حاجت کو پورا کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، آقا جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ میں ہم سوال کرتے ہیں صحابہ اکرام کی بارگاہ میں، بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کرتے ہیں، اے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، یہ تو بتاؤ تم بھی نبی کے ساتھ تھے، نبی بھی تمہارے ساتھ تھے، پانی نبی کے پاس ہے نہ تمہارے پاس ہے، پھر مانگ کیوں رہے ہو، کس لیے مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمانوں، تو آج کے دیوبندی وہابیوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے نبی کے ہاتھوں کو نہیں بلکہ ہاتھوں میں دیکھا، میں دیکھنا اور ہے،
ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں صحابہ کرام پانی طلب کیوں فرما رہے تھے کس لیے ان سے پانی کی فریاد کر رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک مختار ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیا آقا پانی کے آقا پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے حاجت کو پورا کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام سے بیان فرمایا تھا کہ جاؤ پہاڑی کے پیچھے حبشی غلام پانی کی مشک لادے ہوئے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہاڑی کے پیچھے حبشی غلام پانی کی مشک لادے ہوئے جا رہا ہے بیٹھے ہیں مدینے والے مصطفیٰ ادھر اور خبر دے رہے ہیں پہاڑی کے پار کی کیا اس دور میں کیسے سبحان اللہ کیمرہ لگا جی جی بے شک اللہ اکبر آقا فرماتے جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی باتوں کو مانو گے آقا کی بات کو مانو گے مدینے والے مصطفیٰ کی بات کو مانو گے جی جی بے شک بے شک سرکار نے فرمایا پہاڑی کے پیچھے پانی لے کر حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہو کر کے جا رہا اے سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ ایک کے پیچھے بڑے بڑے علم غیب ہے ہی نہیں علم غیب ہے نہیں ہے کسی چڑیا کا نام ہے کیا کہ علم غیب ہے ہی نہیں سرکار نے فرمایا یہاں پر بیٹھنے کے بعد اس مقام پر بیٹھنے کے بعد فرمایا پہاڑی کے پیچھے حبشی غلام یعنی کالا ہے رنگ بیان کر دیا کالا ہے حبشی ہے اونٹنی پر سوار ہے یہ بھی بتا دیا آقا نے کہ وہ جس پر پانی لے کر کے جا رہا ہے وہ نر ہے یا مادہ اے کون سی نگاہ تھی جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی وہ نگاہ مصطفیٰ تھی سبحان اللہ آقا نے فرمایا حبشی ہے کالا ہے پانی لے کر کے جا رہا ہے مشک میں لاد کر کے پانی لے کر کے جا رہا ہے اونٹنی پر سوار صحابہ اکرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان الفاظوں کو سنا دوڑے ان دوڑنے والوں میں حضرت علی فاتح خیبر بھی تھے سبحان اللہ دوڑے اور دوڑنے کے بعد میں پہاڑی کے پیچھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمس الدوحہ نے بدر الدجا نے دونوں عالم کے مالک مختار نے مدینے والے مصطفیٰ نے جیسے حالت بیان فرمائی تھی پہاڑی کے پیچھے حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہو کر کے پانی لے کر کے جا رہا ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابہ اکرام نے ویسے ہی اس کو وہاں جا کر کے پایا تھا اے سبحان اللہ نہیں تھا جیسی حالتیں بیان فرمائی تھی بعینی ویسے ہی پایا تھا سبحان اللہ کئی مدینے والے مصطفیٰ نے حکم دیا چلے گئے جانے کے بعد میں حضرت علی نے پکڑ لیا کہ چلو کہ کہاں کہ آمنہ کے لال ہمارے آقا کے پاس سبحان اللہ ہمارے آقا کے پاس چلو اور اگر سنو اگر ایسے نہیں جاؤ گے تو زبردستی میں لے جانا پڑے گا اور علی کو حکم دے نبی اور علی نہ لے کر کے آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جی 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 سبحان اللہ علی خود کو حکم ملے اور علی چھوڑ دے ایسا ہو نہیں سکتا اے مسلمانوں علی نے تو نبی کی محبت میں اپنی جان بھی داؤ پر لگائی اللہ اکبر جب آئے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا علی اس پر سو جاؤ بستر پر سو جاؤ علی صبح سویرے اٹھنا امانت والوں کی امانت دینا صبح سویرے اٹھنے کے بعد امانت والوں کی امانت دینا اور دینے کے بعد تم بھی مدینے چلے آنا کون سی نگاہ تھی انتقال بھی تو ہو سکتا تھا کفار و مشرکین نبی کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے ان کو نبی سمجھ کر کے قتل بھی تو کر سکتے تھے دیکھ رہے ہیں کافر گھر کا مکان کا گھراؤ کیا جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی سو رہے تھے علی لگ رہا ہے تک سو رہے ہیں نبی سبحان اللہ سونے کی ادا تو ایسی ظالم سمجھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں لیکن نبی نہیں سو رہے تھے بلکہ علی سو رہے تھے ادا ہو تو سونے کی ایسی ادا اللہ اکبر کبیرہ پتہ ہی نہیں چلا ان کے سامنے سے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ تو تب پتہ چلا چادر کو اگھاڑ کر کے دیکھا ارے نبی نہیں ہے علی واہ 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 سبحان اللہ پتہ نہیں چلا کدھر کو چلے گئے
پتہ ہی نہیں چلا مدینے والے مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی. اللہ اکبر. علی سو گئے بستر پر, اس بستر پر جو بستر مرگ ہے, موت کا بستر ہے, جس بستر کا ظالموں نے گراؤ کیا, جس بستر کے ظالم دشمن بنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی فاتح خیبر جناب حیدر مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار دل سوار حضرت علی سو رہے تھے بستر پر. لیکن جب علی سے پوچھنے والوں نے یہ علی یہ تو بتاؤ, جب 40 کافروں نے 80 آنکھوں نے آمنہ کے لال عبداللہ کی نور نصر حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکان کا گھیراؤ کیا جس مکان میں آمنہ کے لال اعلیٰ آرام فرماتے. اے علی یہ تو بتاؤ, تمہیں حکم دیا تھا تم لیٹ گئے, آرام تم نے فرمایا. اے علی یہ بتاؤ, تمہیں پتا ہے 40 کافروں نے گھیراؤ کیا ہے, علی یہ بتاؤ کہ نیند آ گئی تھی؟ بے شک. بتاؤ کیا اس رات تمہیں نیند آ گئی تھی؟ میرے بھائیو, اگر اس محلے کے اندر رات میں اگر کوئی لٹیا چوٹا ہی نکل جائے, لٹیا چوٹا, تو پورے محلے کی نیند خراب ہو جاتی ہے. تو چور آ گئے, چور آ گئے, جگ کر کے سوئی ہوئی, کنڈیاں لگا لیں گے, تالے ڈال لیں گے, جاگ کر کے سوئیں گے, حالانکہ چور اس سے زیادہ ڈر رہا ہے. پورے محلے کی نیند ختم. وہ ایمان چور نہیں, وہ جان کا دشمن نہیں ہے. جو چور گھوم رہا ہے وہ تو مال کا دشمن ہے, تھوڑا سا کوئی مل جائے لے کر کے بھاگ چلا جائے گا. لیکن یہ تو جان کا دشمن جو مال کے نہیں آتا ہے اس کو دیکھ لے, حالانکہ چوری دوسرے گھر میں ہو رہی ہے, اگر دوسرے گھر والا جاگ جائے تو اس کی نیند ختم. لیکن علی اس بستر پر, جس بستر پر نبی لیٹے تھے, جن کو قتل کرنے کے لیے کفار آئے تھے, نبی کو سرکار نے لٹایا علی کو, علی تم سو جاؤ. علی سو گئے. جب علی سو گئے, کافروں کے سامنے سے مدینے والے مصطفیٰ نکل گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور جب حضرت علی نکل کر کے آ گئے, دن نکلا, سویرے ہوا, علی سے پوچھا, علی یہ بتاؤ اس بستر پر تم لیٹے تھے جو موت کا بستر تھا, کہ علی یہ بتاؤ کہ اس بستر پر تمہیں نیند آ گئی تھی؟ علی بتاؤ کہ تمہیں اس بستر پر آرام سے نیند آئی کہ نہیں؟ علی بیان فرماتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے نیند آئی یا نہیں آئی؟ کیا بات ہے, توجہ کے ساتھ میں, مجھ سے پوچھتے ہو کہ نیند آئی یا نہیں؟ سنو, علی کو اپنی پوری زندگی میں ایسی نیند ہی نہیں آئی جیسی کہ اس رات میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی کو اپنی پوری زندگی میں اتنے سکون کی نیند نہیں آئی جتنی کہ اس رات آئی. پوچھا کیوں؟ راتیں تو اور بھی تھی, اس رات میں سے نیند کیوں آئی؟ حضرت علی عرض کرتے بیان فرماتے ہیں, لوگوں اس لیے آئی کہ میں کبھی بھی سوتا ہوں, جب میں آرام سے سوتا ہوں, میں لیٹتا ہوں بستر پر تو سوتا ہوں پتہ نہیں, یہ تو کسی کو ہی نہیں پتا کہ موت کب آ جائے. لیکن جب مدینے والے مصطفیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا, علی صبح سویرے اٹھنا, امانت والوں کی امانت دینا, مدینے چلے آنا, تو علی کو اس پر یہ پتہ چل گیا تھا, اے علی اپنی پوری زندگی میں تمہیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے, لیکن آپ کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے علی کی زندگی کی ضمانت مدینے والے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز, علماء اہل سنت, مفتی سرفراز عالم صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی سید رضوان میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں کچھ نہیں, یہ تو آپ کے دادا جان کا کرم بول رہا ہے بھائی, میں کچھ نہیں. یہ سب سید صاحب کی نظر عنایت ہے. میں اس لائق نہیں جو اس گھرانے کی شان بیان کر سکوں. ہماری زبان تو بڑی ناپاک ہے, لیکن ہم پھر بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا, اس نیت سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدنے کی بولی لگی تھی تو جہاں بڑے بڑے بادشاہ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے سونا چاندی لے کر کے آئے تھے, وہیں پر ایک بوڑھی عورت بھی کپاس لے کر کے آئی تھی, ایک روایت میں سوٹ کی اٹھیا لے کر کے آئی تھی. لوگوں نے کہا کہ تو خرید سکتی ہے یوسف کو,
جہاں بڑے بڑے بادشاہ لے کر آئے ہیں سونا چاندی لے کر کے یوسف خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو بڑی عورت کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، جہاں سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے ہیں بڑے بڑے بادشاہ، وہاں میرے سود کا کیا کام؟ ہاں لیکن جب برود قیامت ان کی فہرست تیار ہوگی نا، لسٹ تیار کی جائے گی، تو ان خریدنے والوں میں مجھ بوڑھی عورت کا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ ہم اسی لیے تو ذکر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کا اور نیک بندوں کا کہ جن ذات ہستیوں نے ان پاک نسلوں کا، پاک خاندان کا ذکر کیا، ہمارا ذکر بھی انہی کے ذکروں میں شامل ہو، تو ذکر کرتے ہیں۔ تو علی نے بیان فرمایا پوری زندگی علی کو ایسی نیند نہیں آئی جیسی کوئی رات آئی، اس لیے کہ علی کی زندگی کی ضمانت مدینے والے مصطفیٰ نے لے لی اور اشارتاً بیان فرما دیا علی تم اپنی زندگی میں تمہیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات تمہیں موت نہیں آ سکتی، اس لیے علی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ علی کی زندگی کی ضمانت مدینے والے مصطفیٰ نے لے لی ہے۔ نبی یہ نہ فرماتے کہ امانت والوں کی امانت دینا، صبح سویرے اٹھنا، توانا، نبی نے فرما دیا کہ ہاں امانت دے کر کے تم مدینے چلے آنا۔ علی فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ اب آج کی رات مجھے نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں، آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، تو اس لیے تو آرام کی نیند سو گئے تھے۔ کسی کو کوئی پتا ہے کہ ہمارا انتقال کب ہوگا؟ نہیں پتا نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی گئے، جانے کے بعد میں پکڑ لیا، یہی تو بات پہنچی تھی، سمجھ میں بھی آ رہی ہے معصوم بھائی؟ جی۔ سرکار نے فرمایا